آج ہم یہاں آئے ہوئے ہیں حضرت مولانا یاسین اختر مصوائی صاحب کے پاس، اور ایک خاص موضوع پہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں جو آج کل ابھی یہ ایک تہوار ہے، عید الاضحیٰ، جو ابھی چند روز میں آنے والا ہے، اور ماشاءاللہ مارکیٹوں میں جو ہے بکروں کی آمد ہو رہی ہے، بکرے آ رہے ہیں، بک رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور لوگ کا ایک کرونا پازیٹیو بھی یہاں پہ پھیلا، کرونا بھی پھیلا، اس کو دیکھتے ہوئے لوگ اس کو احتیاط کرتے ہوئے اپنے تہوار کی اور جا رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں۔ تو اسی وجہ سے آج ہم یہاں آئے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر کچھ افواہیں بھی اڑی ہوئی ہیں، اور کچھ دیکھنے کو بھی ملا کہ جیسے بکرا ایک قربانی کا ہر سال بکتا ہے، اب کی بار یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ بکرا تول سے بکا جا رہا ہے، جیسے تول کے وزن کے حساب سے کہ بھی وزن کر کے لے جائیے۔ تو ہم مصوائی صاحب سے، حضرت صاحب سے یہ پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں یہ بکرا صحیح ہے خریدنا یا نہیں، کہ تول سے بکنا جو ہے یہ حضرت صاحب یہ جو بکرے بک رہے ہیں جیسے مارکیٹ کے اندر، جیسے پہلے صدیوں سے بکتے آئے ہیں، بولی لگ کر، آواز لگ کر کہ اس کا ایک دام رکھ دیا جاتا ہے، اور ابھی ایک نیا سننے میں آ رہا ہے کہ یہ تول کے بک رہے ہیں بہت سی جگہ، تو یہ صحیح ہے یا نہیں خریدنا یا اس کو بیچنا؟ عید الاضحیٰ دنیا کے سارے مسلمان مناتے ہیں، اور اس کے دو اہم حصے ہیں جو واجب کا درجہ اور حکم رکھتے ہیں۔ ایک تو قربانی ہے، اور دوسرے نماز عید الاضحیٰ ہے۔ یہ دونوں واجب مسلمان ادا کرتے ہیں، اور قربانی کے سلسلے میں جو آپ نے سوال کیا ہے، تو جانور خریدنے کا طریقہ جو شروع سے اب تک رائج رہا ہے ساری دنیا کے مسلمانوں کے درمیان، سارے عالم اسلام میں، وہی طریقہ جاری رہنا چاہیے۔ اور ابھی 2-4 سال سے سننے میں آ رہا ہے کہ بعض جگہوں پر جانور کو تول کر کے خریدا اور بیچا جاتا ہے۔ یہ نیا طریقہ اور یہ نئی رسم شروع ہو رہی ہے جو نہیں ہونی چاہیے، اور اس سلسلے میں مسلمانوں کو اس کا خیال اور لحاظ رکھنا چاہیے کہ جو پرانا طریقہ ہے جانور کی خرید و فروخت کا قربانی کے سلسلے میں، اسی طریقے کے مطابق خرید و فروخت کریں، اور یہ تول کر کے خرید و فروخت کا جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے یہ ابھی نیا ہے، اس لیے اس کو بند کرنا آسان ہے اور اس کو بند کر دینا چاہیے۔ یہ کہیں سے کہیں تک مناسب نہیں ہے، اور اس سلسلے میں جامعہ اشرفیہ مبارک پور ضلع اعظم گڑھ اتر پردیش کے صدر مفتی حضرت مفتی محمد نظام الدین رضوی مصباحی، صدر المدرسین جامعہ اشرفیہ مبارک پور کا فتویٰ یہ ہے کہ یہ تول کر کے خرید و فروخت کا جو سلسلہ قربانی کے جانور کے سلسلے میں ہے یہ جائز نہیں ہے، اور جو مسلمان ایسا کر رہے ہیں ان کو فوراً باز آ جانا چاہیے، اور جو صدیوں سے طریقہ رائج ہے اسی طریقے کے مطابق
خرید و فروخت کرنا چاہیے، اور یہ نئی رسم جو ایجاد کی جا رہی ہے یہ آگے چل کر کے اور بھی خرابیاں اس کے اندر پیدا ہو سکتی ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ ابھی سے اس کا سلسلہ اور اس کا دروازہ بند کر دیا جائے، اور پرانا طریقہ جو ساری دنیا میں رائج ہے اور ساری دنیا کے مسلمان جس طرح خرید و فروخت کرتے رہے ہیں اسی سلسلے کو باقی اور جاری رکھا جائے، خواہ مخواہ کا یہ سلسلہ نہ شروع کیا جائے۔ اس سلسلے میں بذات خود بھی نقصان اور عیب ہے، اور یہ مسلمانوں کے اندر انتشار کا ایک سبب بھی بن سکتا ہے، تو اس انتشار اختلاف کو بھی سامنے رکھ کر کے اور اسے بند کرنا چاہیے، اور جو پرانا طریقہ پشتہ پشت سے رائج ہے اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طریقہ تھا، صحابہ کرام کے زمانے میں طریقہ تھا، تابعین تبع تابعین سے لے کر کے آج تک جو سلسلہ ہے یہی سلسلہ بہتر ہے، اور اسی سلسلے کو باقی اور جاری رکھنا چاہیے، خواہ مخواہ کی کسی انتشاری کیفیت میں امت مسلمہ کو مبتلا کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پرہیز کرنا چاہیے۔ جی، ابھی عید الاضحیٰ ہے تو کوئی آپ پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اب اس سال عید الاضحیٰ جو ہے وہ ایسے حالات میں آیا ہے کہ سارے ہندوستان نہیں ساری دنیا میں کووڈ-19 کی وبا پھیلی ہوئی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے جو بھی احتیاطی تدبیر ہو وہ کرنی چاہیے، اور صفائی ستھرائی کا پورا خیال رکھنا چاہیے، خاص طور سے قربانی کے جو 3 دن ہیں ان میں، اور جانور کو قربان کرنے کے سلسلے میں محفوظ جگہ پر قربان کرنا چاہیے، قربانی دینی چاہیے، اور اس کے اندر جو غلاظتیں نکلتی ہیں ان کو کسی جگہ دفن کرنا چاہیے، یا میونسپلٹی وغیرہ کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں ان کو بلوا کر کے اور وہاں سے ہٹوا دینا چاہیے۔ اس پر خاص طور سے توجہ دینی چاہیے مسلمانوں کو، اور سوشل ڈسٹینسنگ کے سلسلے میں غفلت نہیں برتنی چاہیے، اور حکومت کی جو گائیڈ لائن ہے وہ بھی سامنے رکھنا چاہیے، اور اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ البتہ اس سلسلے میں جو میڈیا کے ذریعے نماز عید الاضحیٰ کے بارے میں خبر مل رہی ہے کہ اس کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے، یہ تشویشناک بات ہے۔ اگر ہزاروں سینکڑوں کو اجازت نہ ملے تو مثلاً کم سے کم 150 نمازیوں کو اجازت دی جانی چاہیے، اور اس سلسلے میں مرکزی حکومت اور صوبائی حکومتیں جتنی بھی ہیں سب کو گائیڈ لائن جاری کرنی چاہیے کہ آبادی کے لحاظ سے مثلاً فلاں جگہ 50 آدمی، فلاں آدمی 100 آدمی کسی مسجد میں یا عیدگاہ میں نماز پڑھ سکتے ہیں، البتہ اس کا خیال رکھیں کہ درمیان میں نمازیوں کے درمیان جو ہے وہ فاصلہ رہے۔ اس طرح سے اجازت بہرحال ملنی چاہیے عیدگاہوں اور مسجدوں میں نماز پڑھنے کی، اور اس قانونی طور پر بھی مذہبی طور پر بھی
مذہبی طور پر تو معلوم ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے واجب ہے، اور جماعت کے ساتھ مسجد اور یا عیدگاہ میں نماز پڑھتے آئے ہیں صدیوں سے۔ اور اس سے پہلے عید الفطر کی نماز بھی احتیاط کے ساتھ عیدگاہوں میں اور مسجدوں میں ہو چکی ہے، اور جو شریک نہیں ہو سکے وہ گھر میں انہوں نے نفل کی نیت سے 2 رکعت یا 4 رکعت نماز پڑھی۔ تو وہی طریقہ اس عید الاضحیٰ کے سلسلے میں بھی، بقرعید کے سلسلے میں بھی اپنانا چاہیے، اور حکومت کو واضح لفظوں میں بتا دینا چاہیے کہ 50 آدمی 100 آدمی مسجد یا عیدگاہ میں سوشل ڈسٹینسنگ کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور باقی لوگ گھروں میں پڑھیں۔ تو گھروں میں جو لوگ پڑھیں گے وہ عید الاضحیٰ کی نماز نہیں ہوگی بلکہ نفل کی نماز ہوگی، اور مسجد میں اور یا عیدگاہ میں جو جماعت کے ساتھ پڑھیں گے وہ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھیں گے۔ تو اب موجودہ حالات میں مجبوری ہے، تو اس مجبوری کی وجہ سے اپنے اپنے گھروں میں نفل کی نیت سے 2 رکعت 4 رکعت نماز پڑھیں تو یہ چل سکتا ہے۔ لیکن اگر بالکل سے مسجد اور عیدگاہ میں نماز پڑھنے سے منع کر دیا جائے تو یہ تو بہت ہی غلط ہوگا، اور ایک طرح سے مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہوگی، کیونکہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ فلاں جگہ جو ہے وہ 500 لوگ تھے، فلاں جگہ 1000 لوگ تھے۔ اس طرح کی درسیوں واقعات ہیں میڈیا کے اندر، اور حکومت یا مقامی انتظامیہ کی اجازت کے ساتھ ہیں۔ جیسا کہ ابھی ایک معاملہ 5 اگست 2020 کو ایودھیا میں ہونے والا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اجازت کے ساتھ ہی ہوگا۔ اب اس میں 200-300 جتنے بھی لوگ ہوں گے تو جیسے ان کو اجازت مل رہی ہے ویسے عید الاضحیٰ پڑھنے کے لیے مسلمانوں کو ہونی چاہیے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ لکھنؤ سے ایودھیا تک ہزاروں پولیس والے جو ہے وہ لگیں گے سیکورٹی کی سسٹم کے، تو ان کے لیے بھی ایک مسئلہ ہے۔ لیکن بہرحال اب یہ تو جب حکومت چاہ رہی ہے تو اس کے لیے تو قاعدہ قانون بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جب ہر جگہ اجازت مل رہی ہے تو عید الاضحیٰ کے لیے بھی اجازت ملنی چاہیے۔ مرکزی حکومت کی جانب سے بھی یہ اعلان ہو جانا چاہیے، اور صوبائی حکومتوں کی طرف سے بھی یہ اعلان ہونا چاہیے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو مسلمانوں کے مذہبی جو ان کا حق ہے اس پر جو ہے وہ یہ انکش لگانے والی بات بالکل غلط ہے، اور یہ دستور کے مذہب کے خلاف تو ہے ہی ہے، دستور کے خلاف بھی ہوگا، قانون اور ضابطے کے خلاف بھی ہوگا، جو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، اسی طرح میڈیا کے ذریعے معلوم ہوا کہ بعض بڑے لیڈروں کی طرف سے اس طرح کا بیان آیا کہ سمبولک جو ہے قربانی کریں، تو سمبولک قربانی نہیں ہوتی ہے۔ ہر مسلمان جس پر قربانی واجب ہے اس کو قربانی کرنی ہے۔ اگر ایک آبادی میں 100 مسلمانوں پر قربانی واجب ہے تو ان 100 کو الگ الگ کرنا پڑے گا، ایسا نہیں کہ اس میں سے 5 کر لیں تو باقی کی قربانی ہو جائے گی۔ تو سمبولک قربانی کی گنجائش نہیں ہے، جس مسلمان پر واجب ہے اس کو قربانی کرنی ہے، اور یہ اس کا مذہبی حق بھی ہے اور قانونی حق بھی ہے۔ بس اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ موجودہ حالات اور اس وبا کی وجہ سے احتیاط کی جو تدبیریں ہیں وہ اختیار کرنا لازمی ہے۔ اچھا حضرت صاحب، میں ایک
اور چیز پوچھنا چاہتا تھا کہ جیسے یہ قربانی ہے تو ابھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو نہیں معلوم ہے کہ کس پہ واجب ہے کس پہ نہیں ہے واجب، تو کیا ہونا چاہیے؟ جیسے مان لیجئے کسی کے پاس ایک گھر ہے اور پراپرٹی ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو کیا ہونا چاہیے، کیسے کرے وہ قربانی؟ دیکھیے اس سلسلے میں اور جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ ایک تو جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ تو زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے شرعی جو مسئلہ ہے اور رابطہ ہے وہ یہ ہے کہ جس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی ان میں سے کچھ ہو، یا اس کی مالیت کا کوئی سامان ہو یا نقد روپیے ہوں، اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ واجب ہے۔ تو اب یہ ایک رابطہ ہو گیا۔ اب قربانی کے سلسلے میں اچھا زکوٰۃ واجب جو ہوتی ہے تو اس میں یہ ہے کہ اس مال پر سال گزر جائے، 1 سال گزر جائے تب زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ ہاں، اور حاجت اصلیہ جو ہے، جیسے مکان ہے آدمی کا، مکان کے اندر جتنا بھی سامان ہے، فرنیچر ہے اور پنکھا ہے اور فریج ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سب چاہے کتنے بھی قیمتی ہوں اس سے مطلب نہیں ہے۔ ایک تو یہ، دوسرے یہ کہ اس کی کمائی کا جو ذریعہ ہے، مثلا کوئی مشین ہے تو وہ چاہے 10-20 لاکھ کی بھی ہو، اس سے بھی کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو گھریلو سامان، گھر کا سامان اور اس کی کمائی کا جو ذریعہ ہے، ان کے علاوہ وہ ہونا چاہیے 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ دینا لازم ہے۔ لیکن زکوٰۃ میں یہ ہے کہ سال پورا ہونا ضروری ہے، اس سامان یا اس مالیت پر یا اس قیمت پر یا جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے 1 سال پورا ہو جائے۔ مان لیجیے کہ ہمارے پاس ابھی جو ہے وہ 5 لاکھ روپیہ آئے، تو ایسا نہیں کہ آج ہی جو ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ہے، اس 5 لاکھ پر جو ہے وہ سال پورا ہونا چاہیے، ہے نا؟ تو اس کی زکوٰۃ جو ہے ہم نکالیں گے۔ ایک فرق اور بھی ہے، یہ تو ہے قربانی واجب ہونے کے لیے، اور زکوٰۃ واجب، جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس پر قربانی واجب ہے۔ ایک چیز اور بھی ہے کہ جیسے کسی بھی آدمی کے پاس مثلا 10 ذی الحجہ کو سے 2 روز پہلے جو ہے تک آدمی پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، یا اس کے پاس مال یا سامان اتنا نہیں ہے کہ زکوٰۃ واجب ہو، لیکن مثلا 10 شوال کو اس کے پاس جو ہے پیسے آ گئے اور وہ صاحب استطاعت ہو گیا، اب قربانی کر سکتا ہے، تو اب اس کے لیے بھی قربانی کرنا ضروری ہے، واجب ہے اس کے اوپر، اس کی واجب ہو جاتی ہے۔ ہاں اس پر بھی، یعنی ایک تو یہ کہ زکوٰۃ واجب ہے تو جس پر زکوٰۃ واجب ہے اس کو قربانی کرنا بھی واجب ہے، ایک ضابطہ یہ ہو گیا۔ لیکن ایک یہ ہے کہ قربانی کے دن ہی مان لیجیے کہ ہمارے پاس جو اتنا مال آ گیا کہ اب ہم قربانی کر سکتے ہیں، تو اب اس کے لیے سال بھر کے انتظار وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں، آج یہ ہوا ان 3 دنوں میں تو پہلے دن یا دوسرے دن یا تیسرے دن اس کو قربانی کرنا واجب ہے ان دنوں میں۔ اس سے مطلب نہیں کہ ہفتے بھر پہلے وہ فقیر تھا اور غریب تھا اور یہ تھا وہ تھا، اس سے مطلب نہیں۔ اور اس میں ایک چیز اور بھی یاد رکھنی چاہیے کہ عام طور پر رواج یہ ہے، اس کو آپ لوگ سمجھ بھی لیں اور دوسرے مسلمانوں کو سمجھائیں بھی، کہ گھر میں
मान लीजिए कि 5 आदमी हैं, मर्द हों या बाप भाई बेटा जो भी हों, या 10 आदमी हैं, तो आम तौर पर ये होता है कि घर का जो सरबराह होता है उसके नाम से कुर्बानी कर देते हैं। अच्छा, बाहर जगहों पर ऐसा देखने सुनने में आया है कि आज जो है वो फलां के, इस साल फलां के नाम से हुई तो अगले साल जो है वो फलां के नाम से हुई घर में, अगले साल फलां के नाम से हुई। तो मसाइल को लोग समझते नहीं और उलमा से पूछते नहीं। अगर घर में इतनी ही इस्तिताअत है कि एक ही आदमी के नाम से कुर्बानी हो सकती है, तब तो हो सकती है। एक ही कुर्बानी जो है वो फैमिली हेड के नाम से हो जाए। और अगर ऐसा है कि जितने भी मेंबर हैं घर के वो इतना खुशहाल और मालदार है कि सब जो है वो मुस्तती हैं, इस्तिताअत रखते हैं, तो अलग अलग सबको करना ज़रूरी है। सबको अलग अलग करना वाजिब है। एक के करने से वाजिब अदा नहीं होगा। और वो शक्ल की एक साल फलां के नाम से, एक साल फलां के नाम से, तो ऐसा ये भी सही नहीं है। हाँ, आप एक वाजिब कुर्बानी जो है वो जिस पर वाजिब है वो कर ले, तो नफली कुर्बानी जो है अगर हो रही है घर में तो वो इसके नाम से, उसके नाम से, किसी के नाम से भी करें, वो तो सही है। लेकिन ये जो वाजिब कुर्बानी है, जिस पर वाजिब है उसी को करना वाजिब है, दूसरे के नाम से नहीं हो सकती है। और नफली में जिसके नाम से भी कोई करे न करे उसकी मर्जी है। वाजिब जिस पर वाजिब है उसी को करना है। अगर फैमिली के हर मेंबर पर वाजिब है तो सबको करना वाजिब है। एक के करने से जो है वो वाजिब बाकी का जो है वो अदा नहीं होगा। और अभी आपने देखा और सुना जो हज़रत मौलाना हमारे सामने हैं, और जो देश भर में और कोई ऐसा शख्सियत नहीं होगी जो ना जानती होगी। ये यासीन अख्तर मिसवाई साहब हैं, हज़रत मौलाना यासीन अख्तर मिसवाई साहब एक शख्सियत हैं अपने आप के अंदर, और पूरा हर शख्स इनको जानता है पूरी दुनिया के अंदर। आज उनके पास हम बैठे हैं और चंद बातें हमारी उनसे हुई हैं जो कुर्बानी के सिलसिले में हुई है, और ये जो एक वबा आई हुई है उसके सोशल डिस्टेंस का लिहाज और देखते हुए उसके हिसाब से आपको डिस्टेंस बनाते हुए ये कुर्बानी का हिसाब किताब रखना है। दूसरा, हमारा ये एक मुद्दे पे बात हुई कि ये जो तौल से बिक रहे हैं बकरे, ये बिकना जायज़ है या नहीं है, क्या है ये। तो अभी हज़रत मौलाना यासीन अख्तर मिसवाई साहब ने जो हमें बताया अभी, और ये उसका मसला ये है कि ये कभी नया नया चलन है, इसको बंद किया जाए तो बेहतर है। ये गलत एक तरीक़ा है, इस तरीके से ना चले जो सदियों से एक चलता चला आ रहा है कि एक बिकता है बकरा, खूंटे से रस्सी बंध के बोली लगती है या जैसे भी उसकी एक प्राइस होते हैं, वही एक सही ठहराया गया है। तो इसी के साथ मैं अहमद कैमरा पर्सन अली के साथ ज़ियान न्यूज़ एक्सप्रेस दिल्ली।